بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا نظریہ پاکستان کا تاریخی پس منظر جو ہے اس کا، یا نظریہ پاکستان کا پس منظر جو ہے اس کا ہم باقی کا حصہ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس سے کرنے سے پہلے ہم اللہ پاک سے ایک چھوٹی سی التجا یا دعا ضرور کرتے ہیں۔ اپنے کسی بھی کام کا یا دن کا آغاز تو ہم انشاءاللہ اللہ کے نام سے ضرور کرتے ہی ہیں، لیکن ہمیں اپنے ہر کام میں ہر بات کے آغاز سے، جیسے آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں، ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے، ہم مسلمانوں پر اپنا خاص کرم کرے، فضل کرے، تاکہ ہم ہر طرح کی مصائب اور مشکلات سے نبرد آزما ہو سکیں۔ دوسری بات بچوں، آپ کو یہ کہنی تھی کہ مجھے پراکٹرز کو میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں، لیکن ان کو یہ اجازت میں نے ہرگز نہیں دی تھی کہ ہر 2 منٹ کے بعد اب مس کیا کرنا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا۔ بیٹا یہ آپ کا کام نہیں ہے، لیکچر ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے مس کتنے بجے ہوگا، کب ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بات سمجھا دی ہے کہ بیٹا ابھی ہمارا سلیبس کا آغاز ہے، ابھی ہم نے بہت کچھ پڑھنا ہے، جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے آپ لوگ مطمئن ہوتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آتی رہے گی، آپ کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے لیکچر ہوگا نہیں ہوگا، کتنے بجے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ آپ سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے پچھلے لیکچر میں بچوں نے توجہ سے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا کہا ہے اور کیا پیغام دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ ایک اور مجھے بات سمجھ یکدم مجھے ذہن میں کلک کی ہے کہ بیٹا آپ بالکل نہ یہ گھبراؤ کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو ہم کیسے مجھ سے رابطہ کریں گے۔ جس وقت یہ ہمارا پہلا چیپٹر ختم ہوگا، ٹھیک ہے، ختم ہونے کے بعد اس کے بعد میں پھر وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ایک دفعہ ٹاپکس پھر ریوائز کروں گی، اور آپ کے لیے یہ کوسچن چھوڑوں گی کہ آپ بتائیے گا آپ کو سمجھ آیا ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہے پھر اس دن آپ کے لیے کوسچنز کا جو ہے آپشن میں کھلا کروں گی، تاکہ آپ بچے آسانی کے ساتھ پوچھ سکیں۔ ویسے تو اتنی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سوال جب آپ کو سمجھا دیا جائے تو اس کے بعد اس کو سمجھنا جاننا بالکل مشکل نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی بک سے ریڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ سب یہ جو ٹاپک میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، پس منظر، یہ آپ کی بکس میں آپ کو ربط یا ترتیب کے ساتھ نہیں ملے گا، لیکن یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ پس منظر کو نہیں سمجھیں گے، بات آپ کی سمجھ میں یا وہ اس طریقے سے آپ اس نظریے کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں اس دور کو آسانی سے نہیں بھول سکتے تھے جب وہ اس ملک کے اکیلے حکمران تھے، لیکن اب حیثیت ہر طرف سے ان کی بدل چکی تھی، یعنی اب انگریز حاکم تھا اور مسلمان اور ہندو ان کے رعایا تھی۔ مسلمان دو طرف سے پس رہے تھے، ایک طرف انگریز کا انتقام تھا جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور دوسری طرف ہندو تھے جو آسانی سے جو ہے وہ مسلمانوں انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنانے لگے۔ ایک ان کا دوہرا فائدہ تھا، ایک یہ کہ انگریز کی شکل میں ان کو جو ہے وہ دوست مل گئے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں سے اپنے ہزار سال کا غلامی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ لہٰذا مسلمان رہنماؤں نے ان حالات میں آگے بڑھ کر مسلمان قوم کو سنبھالا دیا، اور سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ نے بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ گائیڈ بھی کیا، بتایا بھی اور سمجھایا بھی، اور بذات خود سر سید احمد خان اس تحریک کے اگرچہ روح رواں تھے، لیکن انگریز کے قریب ہونے کی وجہ سے، چونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں سر سید احمد نے گراں قدر خدمات سر انجام دی تھیں صرف انسانیت کے ناطے، تو اس وجہ سے انگریز کے حلقے میں ان کو بہت زیادہ احترام حاصل تھا، اور اس وجہ سے سر سید احمد خان نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے بارے میں انگریز کے دل میں ڈالی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا، اور
سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ہر قدم پر گائیڈ کیا۔ مسلمان جو انگریز کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ان کے خلاف جو ہے ان کے دل میں بہت زیادہ ایک رنج پایا جاتا تھا، شک پایا جاتا تھا، دشمنی پائی جاتی تھی، لیکن سر سید احمد خان کی تقاریر نے، ان کی گائیڈ لائن نے اور ان کے بروقت اقدامات نے مسلمانوں کے دل آہستہ آہستہ نرم بھی کرنا شروع کیے اور ان کی غلط فہمیوں کو بھی دور کیا، اس لیے کہ وقت اور حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے۔ سمجھدار قومیں وہ ہوتی ہیں جو وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ میں جو ہے وہ بہتری بھی لاتے ہیں۔ لہٰذا سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہندو جدید نظام کو تیزی سے اپنا رہے ہیں تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو مغربی تعلیم اور انگریزی زبان کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا، اور سر سید احمد خان اپنی جاب کے سلسلے میں جن علاقوں میں جاتے تھے وہاں وہ ایک فارسی مدرسہ قائم کرتے تھے۔ فارسی مدرسہ اس لیے قائم کرتے تھے کہ مسلمانوں کے دل میں اس غلط فہمی کو دور کیا جائے کہ سر سید احمد خان انہیں انگریز بنانا چاہتے ہیں یا ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان شروع سے ان کا جو زبان اور رسم الخط جو ہے وہ فارسی زبان جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، ان کا انداز فارسی اس وقت سرکاری زبان ہوتی تھی، تو اس وجہ سے سر سید احمد خان جہاں بھی جاتے تھے، جیسے وہ غازی پور میں 1859 میں وہ مراد آباد میں گئے تو وہاں انہوں نے جو ہے فارسی مدرسہ قائم کیا، پھر اسی طرح 1862 میں وہ غازی پور گئے، انہوں نے وہاں بھی فارسی مدرسہ قائم کیا، لیکن سر سید تنہا اس ادارے کے مالی جو ہے وہ امور نہیں چلا سکتے تھے، لہٰذا سر سید احمد خان جو ہیں وہ 6 مہینے کے بعد اس مدرسے کو وکٹوریہ اسکول کا درجہ دے دیتے تھے، کیونکہ انگریز کی گرانٹ اس ادارے کو ملتی تھی جس کے نام کے ساتھ وکٹوریہ کا نام لگا ہوتا تھا، یعنی کہ ملکہ برطانیہ کا نام۔ لہٰذا سر سید احمد خان مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ تمام جو ہے وہ معاملے ایسے طریقے سے سر انجام دیتے تھے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ مطمئن ہو کر ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ 1885 میں جب آل انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ایک انگریز ریٹائرڈ بیوروکریٹ A.O. ہیوم نے جو ہے وہ جب اس جماعت کا جو ہے تشکیل کا منصوبہ بنایا تو سر سید فوراً اس بات کو بھانپ گئے کہ انگریز کا اس جماعت کو کریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، لہٰذا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک الگ سیاسی جماعت میں اس سیاسی جماعت میں حصہ لینے سے منع کیا، کیونکہ اس سر سید کے پیش نظر 2 باتیں تھیں، ایک یہ کہ کہیں انگریز دوبارہ سے سیاست میں آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے انتقام کا نشانہ نہ بنانا شروع کر دیں، اور دوسرا وہ کہ کہیں مسلمان جو ہیں وہ تعلیم کو چھوڑ کر پھر سے بھٹکنے میں نہ لگ جائیں اور اس طریقے سے ان کا جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ سر سید احمد خان اگرچہ 19ویں صدی کے سب سے بڑے سیاسی رہنما تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو کبھی سیاست میں حصہ لینے کے لیے اپریشیٹ نہیں کیا، کیونکہ سر سید اس کے پیش نظر انگریز کا مطمع نظر بھی جانتے تھے اور وہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ انگریز اس بات کی تاڑ میں ہے کہ مسلمان کوئی غلطی کریں اور وہ ان کو نشانہ عبرت بنا دیں۔ لہٰذا مسلمانوں نے بھی سر سید احمد خان کے ان تمام امور کا جو ہے ان تمام باتوں کا اب دھیان سے انہوں نے نوٹس لینا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اسی میں مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ 1867 میں سر سید احمد خان اپنی جاب کے سلسلے میں بنارس میں ٹرانسفر ہوئے۔ بنارس ہندوؤں کا گڑھ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح علی گڑھ مسلمانوں کا گڑھ تھا، اسی طرح بنارس انتہا اور تعصب پسند ہندوؤں کا گڑھ تھا۔ جب سر سید وہاں گئے، سر سید ہمیشہ نیوٹرلی تمام معاملات کو لیا کرتے تھے۔ انہوں نے 1867 سے پہلے کبھی کسی اپنی تحریر میں، تقریر میں یا گفتگو میں کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ اور انڈین مسلم اور اور انڈین
ہندو، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اور انڈینس، یعنی ہندو اور مسلمانوں کو وہ دلہن کی دو خوبصورت آنکھوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ یہ سر سید احمد خان کی صاحب بصیرت، وسیع النظری اور براڈ مائنڈڈ ہونے کا ایک واضح ثبوت تھا کہ انہوں نے کبھی ہندوؤں کی کسی منفی سرگرمیوں کا نوٹس نہیں لیا۔ لیکن اس کے باوجود جب سر سید احمد خان بنارس آئے اور یہاں کے سب سے بڑی بات جو انہیں کلک ہوئی وہ انتہا پسند ہندوؤں کا اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانا تھا، یعنی ہندو یہ چاہتے تھے کہ سنسکرت زبان اور دیوناگری رسم الخط کو رائج کیا جائے اور اردو زبان اور فارسی رسم الخط کو ختم کر دیا جائے۔ سر سید کا یہ ماننا تھا کہ جب کوئی قوم کسی قوم کو جڑ سے ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے کلچر یا ثقافت پر حملہ کرتی ہے۔ سر سید کو ہندوؤں کے اس اقدام پر بہت افسوس ہوا اور انہیں یہ احساس ہوا کہ مسلمان جو ہیں اگر ہندوؤں کو بروقت ان کو جواب نہ دیا گیا تو مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ مصیبت اور مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا سر سید جتنا عرصہ زندہ رہے انہوں نے ہندوؤں کو اور انگریزوں کو اس طرح کے کسی بھی ہتھ گنڈے یا کسی قسم کی سرگرمی سے روکے رکھا جو مسلمانوں کی زبان اور رسم الخط کے خلاف تھی۔ لیکن سر سید احمد خان کی وفات جو کہ 1898 میں ہوئی تو اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو بہت سے دیگر امور کے ساتھ ساتھ اس مسئلے میں بھی مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال سر سید احمد خان مسلمانوں کو صرف اور صرف ایک قوم کی حیثیت سے نمایاں کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ تھا کہ مسلمان صرف اور صرف تعلیم پر فوکس رکھیں، کیونکہ جب تک وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے وہ نہ تو انگریزوں اور نہ ہی ہندوؤں کے مقابلے میں وہ کسی مقام پر آ سکتے ہیں، کیونکہ ہندو دھڑ دھڑ تعلیم حاصل کر رہا تھا، بنیا تھا اور ہر زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بہت گہرائی سے دیکھتا تھا، جبکہ مسلمان سادہ لو ان کے مقابلے میں سادہ لو تھے اور مسلمان جو ہے وہ اپنے ماضی میں کھوئے رہنا زیادہ اچھا سمجھتے تھے، جبکہ سر سید نے ان کو ان کے ماضی سے نکال کر حال میں لا کھڑا کیا کہ ماضی وہ ہوتا ہے جو ہم نے گزار دیا ہے اور حال وہ ہوتا ہے جو ہم نے اب گزارنا ہے، اور جب تک ہمارا حال اچھا نہ ہوگا نہ تو ہم ماضی پر فخر کر سکتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کو ان کے لیے جس وقت انگریز نے مقابلے کا امتحان یا انتخابات کے لیے 1892 میں فرسٹ ٹائم جو انگریز نے ہندوستان میں انٹروڈیوس کروانا چاہا تو سر سید نے سب سے پہلے اس کی مخالفت کی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ سر سید جانتے تھے کہ مسلمان تعلیمی طور پر ہندوؤں سے ابھی پیچھے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہندو چونکہ مقابلے میں آگے ہیں اس لیے ایگزیکٹو پوسٹ تمام کی تمام ہندو لے جائیں گے اور مسلمان ہمیشہ کے ہمیشہ پستی میں یا نچلے مقام پر ہی رہیں گے۔ لہٰذا سر سید نے مطالبہ کیا کہ ایک تو جداگانہ انتخاب کو ہندوستان میں انٹروڈیوس کروایا جائے، کیونکہ مخلوط انتخاب وہاں ہوتا ہے جہاں ایک قوم ہو اور جہاں میجورٹی ایک قوم کی ہو۔ ہندوستان میں چونکہ بے شمار اقوام ہیں جن میں واضح طور پر ہندو اور مسلمان ہیں، ہندو تعداد میں مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھے، لہٰذا سر سید کا یہ ماننا تھا کہ اگر مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا مخلوط انتخاب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1 ووٹ مسلمانوں کا اس کے مقابلے میں 4 ووٹ ہندوؤں کے، یعنی ہندو تعداد میں مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھے۔ اور اس کے علاوہ سر سید کا یہ ماننا تھا کہ مقابلے کے امتحانات انگلستان کے طرز پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسلمانوں کا جو ہے وہ سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ابھی اتنا اپ نہیں ہوا، لہٰذا ہندوستان میں کمپٹیشن کے ایگزام ہندوستان کے مطابق کروائے جائیں اور انگلستان کے ان کے مطابق ہوں۔ لہٰذا اس چیز کو بھی بہت زیادہ یعنی مسلمانوں کے فیور میں لیا گیا اور مسلمان اس میں بھی کامیاب ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ سر سید نے جو جداگانہ انتخاب کا جو پوائنٹ اٹھایا تھا یہ آگے چل کر تحریک پاکستان کا مرکزی نقطہ بن گیا، یعنی مسلمانوں کے نمائندے اور مسلمانوں کے ووٹر، مسلمانوں کے امیدوار اور مسلمانوں کے ووٹر، اور ہندوؤں کے امیدوار اور ہندوؤں کے ووٹر، یعنی ہر قوم الگ سے اپنا انتخاب کرے۔
یہی جداگانہ انتخاب کا جو مطالبہ تھا وہ آگے چل کر مطالبہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ جداگانہ انتخاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے پھر 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں نے ایک الگ اپنی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی، جس نے محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کا مقدمہ جیتا۔ سر سید احمد خان کی وفات 1898 میں ہوئی، یعنی 19ویں صدی کے سر سید 1817 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1898 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو یہ سارا عرصہ جو تھا جب سے سر سید نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا، یعنی 1838 میں سر سید احمد خان نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا، اور اس کے بعد وہ جس وقت سیاست میں آئے، اور سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے جہاں اپنی آخری سانس تک انہوں نے مسلمانوں کا دفاع کیا۔ لیکن سر سید کی وفات کے بعد جو ہے 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا میں بہت تیزی سے تبدیلی ہوئی، اور بہت سے ایسے حالات و واقعات رونما ہوئے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے لیے بہت سے فیصلے کرنے پڑے، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنی الگ سیاسی جماعت قائم کر لینی چاہیے۔ چنانچہ مسلمانوں کے اس دور میں سب سے پہلے بہت سے اہم حالات و واقعات ہوئے، جیسے ہندوؤں کا تعصب تقسیم بنگال کے موقع پر دیکھنے میں سامنے آیا، کیونکہ تقسیم بنگال کے نتیجے میں مسلمانوں کو تھوڑا سا ریلیف ملا، اور یہ قدرتاً ریلیف ملا تھا، کوئی انگریز نے پلاننگ سے نہیں دیا تھا، لیکن ہندوؤں سے وہ ریلیف جو ہے مسلمانوں کا برداشت نہیں ہوا، کیونکہ بنگال کو انتظامی پوائنٹ آف ویو سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مشرقی حصے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مغربی میں ہندوؤں کی، اور جب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو نیچرلی مسلمان مشرقی حصے میں الگ سے ان کو اپنی امور طے کرنے کا موقع ملا، اور یہ چیز ہندوؤں کو پسند نہ آئی۔ اس کے بعد 1906 کا سال ہندوستان کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سال 2 اہم واقعات ہوئے، ایک شملہ وفد کا طے پا جانا اور دوسرا مسلم لیگ کا قیام، جو کہ مسلمانوں کی سیاسی جماعت تھی۔ اور اس طریقے سے مسلمانوں نے اب اپنے آپ کو سیاسی طور پر بھی منوانے کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ انہیں محسوس ہوا تھا کہ جو ہندو ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ سیاسی طور پر سٹرونگ تھے، تو لہٰذا مسلمانوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ بھی ان کے مقابلے میں سٹرونگ نہ ہوئے اور سیاست میں انہوں نے بھی انٹری نہ کی، تو وہ آنے والے وقتوں میں سیاست میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ اب مسلمانوں میں سر سید موجود نہ تھے، اور جو سر سید تھے وہ بعد میں علی گڑھ میں ان کی جگہ کوئی اور نہ لے سکا، اور چونکہ لیڈر کی کمی ہو گئی، اگرچہ کمی تو نہیں تھی لیکن سر سید کی کمی ہو گئی تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کا مقدمہ اس طریقے سے فائل نہ کیا جانے لگا جیسے کہ سر سید کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب مسلمان جو ہے وہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا اور سیاست میں بھی پارٹ لینا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کا جب آغاز ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت بے چینی پھیلی۔ انگریز نے ہندوستانیوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی اس بے چینی کو اس طرح دور کیا کہ یہ جنگ ہے، یہ خالصتاً سیاسی مفاد یا مقصد کے لیے ہے، اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، لہٰذا مسلمان مطمئن ہو گئے۔ لیکن جنگ کے اختتام پر جس وقت معاملات طے کیے جانے لگے، یعنی ترکی کی سلطنت کا خاتمہ، خلافت کا خاتمہ اور سلطنت کے حصے بکھرے، اور ترکی جو ہے اس میں مقدس مقامات کو عربوں سے لے لینا، یہ تمام ایسے معاملات تھے جس سے ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہل کے رہ گئے یا بہت زیادہ وہ فیڈ اپ ہوئے، لہٰذا انہوں نے حکومت تک اپنی بات پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس تحریک مسلمانوں اور ہندوؤں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اکٹھے ہو کر انگریز سے آزادی حاصل کرنے کی تحریکوں کا آغاز کر دیا۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کا زمانہ تھا، لیکن یہ مختصر ثابت ہوا اور جلد ہی ہندوؤں نے پرانی روش اختیار کرتے ہوئے نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے تمام مطالبات کو رد کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کر کے اصلاح کی آخری کوشش کی، لیکن ہندو اسے ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ 1930 کا عشرہ خاموشی سے گزر گیا۔
اور پہلی دفعہ 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد جو ہے کہ الہ آباد کے مقام پر دیا، اور 1930 کے سال میں بھی دو اہم واقعات ہوئے، ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد انگلینڈ میں ہوا، اور دوسرا مسلمانوں کا خطبہ الہ آباد جو کہ الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال نے دیا۔ اس خطبے میں پہلی دفعہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ آزاد اور خود مختار وطن کے جو ہے وہ اس کے خد و خال بیان کیے کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں، ان کو آزاد اور خود مختار حصوں کی شکل میں اکٹھا کر دیا جائے، اور ان کو چاہے حکومت برطانیہ کے اندر آزادی دی جائے چاہے حکومت برطانیہ کے باہر، لیکن ان کو مکمل آزادی اور خود مختاری دی جائے۔ لیکن اس بات کا اتنا نوٹس نہ لیا گیا، اور یہاں تک کہ 1937 اور 39 میں جو ہے وہ کانگریس کو 8 صوبوں میں وزارتیں بنانے کا موقع ملا، اور یہ وزارتیں بنانے کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہندوؤں کو موقع ملا، کیونکہ 1937 میں پہلی مرتبہ عام انتخابات ہندوستان میں منعقد ہوئے۔ چونکہ یہ پہلی دفعہ انتخابات کا انعقاد تھا اور قائد اعظم اس وقت ہندوستان میں نہیں تھے موجود، اور وہ گول میز کانفرنس کی ناکامی کی وجہ سے انگلستان میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ ان انتخابات میں مسلم لیگ اور مسلمانوں کو زیادہ اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع نہیں ملا، اور اس کا فائدہ ہندوؤں نے اٹھایا، اور ہندوؤں نے اس کا اس طرح فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے 11 صوبوں میں سے تقریباً 8 صوبوں میں کانگریسی وزارتوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ وزارتوں نے مسلمانوں کے اپنے دور میں مسلمانوں کو پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کو بے دخل کرنے لگے، اور 2.25 سالہ دور اقتدار میں مسلمانوں پر انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ان پر مصیبتیں نازل کیں، اور ان سے اتنا تعصب والا سلوک اختیار کیا کہ مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان حال ہو گئے۔ چنانچہ اس کانگریسی وزارتوں کے رد عمل کے طور پر 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ نے قرارداد لاہور جو ہے وہ قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور پیش کی، اور اس کو پاس کیا، اور پہلی دفعہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک آزاد اور خود مختار وطن کا مطالبہ کیا، اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی زندگیاں اپنے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اور چنانچہ اس کی قرارداد لاہور کی کامیابی نے مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول بحال کیا، برقرار کیا۔ چنانچہ بظاہر ناممکن نظر آنے والی اس جد و جہد کو 7 سال کی جو ہے مختصر عرصے میں جو ہے یہ لوگ اپنے الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور 14 اگست 1947 بروز جمعہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی نقشے پہ سب سے پہلی اور بڑی اسلامی نظریاتی فلاحی مملکت کے طور پر ابھرا۔ اور یہ سارا وقت جو مسلمانوں نے 1857 کے بعد اور 1947 تک کا یہ وقت گزارا، یہ مسلمانوں نے امید اور جو ہے وہ جد و جہد کی وجہ سے گزارا، اور ان کو چونکہ ان کے درمیان اللہ پاک نے قائد اعظم محمد علی جناح جیسا جوانمرد لیڈر موجود کیا ہوا تھا، جو ان کے لیے ان کے حق کے لیے کھڑا ہوا، اور اپنی اولو العزمی اور اپنے عزم صمیم کی وجہ سے، یعنی اپنے پختہ ارادے کی وجہ سے مسلمان اپنے اس عظیم مقصد میں کامیاب ہوئے، اور اس طرح سے نظریہ پاکستان کا جو تاریخی طور پر اس کا کریٹ ہونا، دو قومی نظریے کا کریٹ ہونا، اس طرح یہ منظر عام پر آیا۔